ایک ویڈیو ہے جس میں ایک ویڈیو پلے کیجئے گا جس میں تلوار سے آپ اپنی جیپ پر تلوار کو چلاتے ہیں، اور کئی ویڈیوز میں نے دیکھا، حالانکہ مجھے سیرن ہو گئی دیکھتے دیکھتے، میں اس پورے ویڈیو کو دیکھ نہیں پایا، اتنا سکشم نہیں تھا، کیونکہ لہو لہان آپ کا پورا جیو ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی کریا ہے اور خود کو آپ تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ جیو کیوں زخمی کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ میری کریا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے یہ؟ نہیں، اور یہ نہ تو کوئی تنتر ودیا ہے، یہ ایک ماں ہے اور اس کی ہی لیلا ہے وہ، اور اس کی لیلا اپرمپار ہے۔ اچھا، تو ایک بار اپنی جیوا کو دکھا سکتے ہیں؟ اس میں زخم کے نشان ہیں کیا؟ کئی سارے کٹ مارکس دکھ رہے ہیں۔ تب میں ایک دوسرے ویڈیو کو دکھاتا ہوں، آپ جنجیروں کو لے کر اپنے شریر پر پیٹ رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب کال بھیرو آتے ہیں تو ان کے شریر میں ایک شکتی نہیں رہتی ہے، ان کے پاس میں ایک چوکی نہیں رہتی ہے، ہزاروں چوکی ہونے رہتی ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کسی بھی شکتی کو کیا پرمان دینے کے لیے جس شریر پر وہ شکتی آ رہی ہے اس کو چوٹل کرنا ضروری ہے؟ آپ جیب کاٹتے ہیں، لہو نکالتے ہیں، جنجیروں سے اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، یہ کیا پرمان دے رہے ہیں؟ شکتی کیا کبھی ایسے پرمانت کرتی ہے کہ ایک انسان کو زخم دے، چوٹل کرے؟ میرا نام سدیپ چودھری ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو پنڈت لوگ ہاتھ کی ریکھا اور راشی سے دیکھ کے جو بھوشیہ بتاتے ہیں وہ صحیح ہے یا جھوٹ؟ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو پنڈت لوگ ہاتھ کی ریکھا دیکھتے اور کچھ کہتے ہیں، جو جوتش ہوتے ہیں، وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ سب ڈھونگ ہے، اکثر بکواس ہے۔ کیوں؟ یہ سائیکالوجی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جائیں گے، پوچھیں گے، وہ پنڈت کہیں گا یا مشین کہیں گی کہ آپ کے ساتھ 10 روز میں کچھ غلط ہونے والا ہے، 100 اچھا بھی ہوگا تو ایک غلط تو ہوگا نا۔ پھر دوسرے مشین پہ جائیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ 10 دن میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام ہونے والا ہے، 10 چیز غلط ہوئیں گے، ایک تو اچھا ہوگا۔ ایک مثال دوں گا میں آپ کو۔ امریکہ میں ایک سائیکالوجی پروفیسر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، ایک ہفتے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں لکھوں گا چٹھی پہ، ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں لکھوں گا، لیکن آپ چٹھی کو بند رکھو، ایک ساتھ چٹھی کھولو اور نمبر دو کتنے فیصد میں صحیح تھا۔ تو سب بچے، 100 بچے تھے، اپنی چٹھی کھولتے، اس میں سے آتا ہے کہ more than 95% of the students said that the teacher was more than 90% correct۔ 95% جو تھے طالب علم، انہوں نے کہا کہ 90% سے زیادہ جو پروفیسر نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ اس کا سیکریٹ ہے کہ پروفیسر نے سب 100 بچے لوگ کے لیے وہی چیز لکھا۔ یہ عام بات ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ اچھا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، یہ ریکھا دیکھنا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، ڈیڈیکیشن آف سٹونز، ڈیوائنیشن آف ایروز، بت پرستی اور پھانسے پھینکنا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہٹ کنڈے ہے، رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو۔ تو یہ پھانسے پھینکنا، جوتش گری، یہ حرام ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے، آپ اس سے بچو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں، غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں اللہ کے؟ نہیں، میں یہ جاننے کے لیے قرآن کا ہندی ترجمہ چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی زبان پہ آپ کو مہارت ہے، ہندی زبان پہ تو ہندی ترجمہ لیجئے، مراٹھی زبان تو مراٹھی میں لیجئے، آپ یہاں سکتے ترجمہ لے سکتے، اور میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ترجمہ پڑھیے، انشاءاللہ اس ترجمے کے بعد ہدایت پائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو صحیح راہ دکھیں گے انشاءاللہ۔ میرا نام باپو ہے، میں تھانہ سے آیا ہوں، اور میرے ساتھ میرے محمد شفیع بھائی جان ہے، ان کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ چمتکار اور پنرجنم، جیسے سائی بابا سب کو بولتے تھے کہ سب کا مالک ایک ہے، اور ان کی ابھی بہت بڑی مورتی بنتی ہے، اور اس کے بعد ابھی ان کی کئی انگلینڈ بھی ان کا کوئی پادوکا جاتی ہے، اور ان کے بعد ابھی ایک شخص بھی بیچ میں تھا کہ جو ابھی گزر گیا، وہ بولتا تھا کہ میں سائی کا دوسرا اوتار ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اور وہ چمتکار کرتے تھے کہ ابلے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے یا پھر بیمار آدمی کو ٹھیک کرتے تھے، یہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ بھائی صاحب کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے سوال تھا،
میں خواتین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی لیڈیز ونگ بھی ہے، اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں 30 سے زیادہ مقررین ہیں، 30 سے زیادہ خواتین ہیں جو ماشاءاللہ تقریر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کئی پروگرام ہیں خواتین کے لیے خصوصاً، اور اس خواتین کے شعبے کی پریزیڈنٹ میری اہلیہ ہے فرت نائک، اور یہاں کئی پروگرام ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اتنی خواتین بڑی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ، پورا دریا ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں کئی پروگرام ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اسلامک ٹریننگ ہوتی ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں میرج پریپریٹری کورسز ہوتے ہیں، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں فہم القرآن ہوتا ہے 30 دن کا، اور یہاں کئی پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ لیڈیز ونگ کے اسٹال پہ جا سکتے ہیں، اور ہر ہفتے 2 بار تقریر ہوتی ہے، سیٹرڈے سنیچر کو اور منڈے پیر کو، ہفتے میں 2 بار ہوتا ہے تقریباً 3:30 بجے، اور جو پروگرامز ہوتے ہیں فہم القرآن، میرج پریپریٹری کورس، اسلامک ٹریننگ پروگرام، اس کی ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے، آپ لیڈیز ونگ میں کانٹیکٹ کر سکتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ پروگرام اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اسلام کے قریب رہیں گے۔ بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سائی بابا کہتے تھے کہ بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، اور وہ چمتکار کرتے تھے، اور لوگوں نے سائی بابا کی مورتی بنا دی، اور وہ ابلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، کیسا؟ بھائی صاحب اسے کہتے ہیں میجک مطلب چمتکار نہیں، یہ میجک ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ ایسی چیز کر سکتے جو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ چمتکار ہے۔ ایک ہوتا ہے میریکل، چمتکار جو پیغمبر کرتے تھے، ابھی پیغمبر کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 40 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت؟ سائیکیٹرسٹ کی۔ پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن میجک، جب میں اسکول میں تھا میں بھی میجک کرتا تھا۔ میں کیا کرتا تھا؟ آٹھانی لیتا تھا، سب کو دکھاتا تھا، رومال میں ڈالتا تھا، پانی کے گلاس میں ڈالتا تھا، رومال نکالتا تھا، آٹھانی غائب۔ لوگ سمجھتے تھے میں چمتکار کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی۔ ہاتھ کی صفائی آسان ہے۔ میں آٹھانی دکھاتا تھا لوگ کو، ادھر رہتی تھی میری کانچ کی گول آٹھانی کے سائز کی کانچ کا ٹکڑا تھا، دکھاتا تھا رومال کے اندر، آٹھانی سے بدلتا تھا وہ کانچ کا ٹکڑا، ٹنگ ٹنگ آواز آتی تھی، رومال کو نکال دیتا تھا، آٹھانی غائب۔ پھر آپ کے کان سے آٹھانی نکالوں گا میں۔ لوگ بولے ارے چمتکار، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، اسے بولتے ہیں میجک ٹرکس۔ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کچھ بڑی بات نہیں۔ آپ انسان کو 2 ٹکڑے میں کاٹو، واپس جوڑو، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، کوئی چمتکار نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، پی سی سرکار، نام سنا پی سی سرکار؟ جو بہت بڑا میوزیشین تھا، وہ سائی بابا کے پاس گئے۔ سائی بابا کیا کرتے تھے؟ چمچے کو موڑتے تھے۔ ان نے چمچے کو سیدھا کر دیا۔ سائی بابا نکالتے تھے وبوت ہوئی، وہ نکالے کبوتر۔ یہ ہاتھ کی صفائی ہے۔ کبوتر نکالنا ہاتھ میں سے بہت آسان ہے۔ یہ عام طور پہ کیونکہ آپ کے آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہاتھ کتنا فاسٹ موو ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے ابلتے پانی میں ہاتھ ڈالنا۔ ہم نے سائنس میں سیکھا ایک کیمیکل ڈالیں گے تو پانی ابلتا ایسا لگتا ہے، ہاتھ ڈالیں گے ٹھنڈا رہتا ہے، دکھتا ہے۔ آپ بھی ہاتھ ڈالو، آپ کا بھی ہاتھ نہیں جلے گا۔ یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے۔ تو ہاتھ کی صفائی سے آدمی پیغمبر نہیں بنتا ہے۔ اور مورتی بنانا غلط ہے۔ سائی بابا کی مورتی بنانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے کہا مورتی پوجا غلط ہے، پھر بھی عیسائی لوگ مورتی بناتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی غلطی نہیں، وہ عیسائی لوگ کی غلطی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید، آپ اسلام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں بھائی صاحب؟ نہیں، کچھ پڑھا نہیں ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پڑھنا آپ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں، ایک تو ہے۔ آپ مانتے ہیں؟
आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए, इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी। रहमत ना के ज़हमत। इस्लाम लफ्ज़ सलम या सलाम से आता है, जिसके मानी है सलामती, अमन। इस्लाम आता है लफ्ज़ सिल्म से भी, जिसके मानी है अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करना। मुख्तसरन इस्लाम के मानी है सलामती या अमन हासिल करना अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करने के बाद। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंसान की दोनों ज़रूरियात पूरी करता है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। इस्लाम की सबसे अहम किताब है कुरान मजीद। ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस कुरान में इंसानियत के मसाइल का हल है। दिस कुरान इज द मोस्ट पॉजिटिव बुक इन द वर्ल्ड। ये सारे आलम में सबसे बेहतरीन किताब है। इट इज अ प्रोक्लेमेशन टू ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत के लिए एक पैगाम है। इट इज अ फाउंटेन ऑफ मर्सी एंड विजडम। रहमत और हिकमत का सरचश्मा है। इट इज अ वार्निंग टू द हीडलेस। गाफिलों के लिए तंबी है। इट इज अ गाइड टू द एरिंग। भटके हुए लोगों के लिए रहबर है। इट इज एन अश्योरेंस टू दोज इन डाउट। शक करने वालों के लिए इत्मीनान है। इट इज अ सॉलेस टू द सफरिंग। परेशानी में मुब्तला हुए लोगों के लिए रहमत है। एंड इट इज अ होप टू दोज इन डिस्पेयर। मायूस के लिए एक उम्मीद है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी पैगाम कुरान मजीद सारी इंसानियत के मसाइल का हल है। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, और हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल की गई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जितने भी किताबें, जितने भी वही जो कुरान मजीद से पहले आए, वो सिर्फ एक कौम के लिए थी और उसका सारा पैगाम मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी वही है, इसीलिए वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नाजिल नहीं की गई थी। कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रॉ, हमने ये किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को अंधेरे से रोशनी में ले आए। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाते कि हमने किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की ताकि वो मुसलमानों या सिर्फ अरबों को अंधेरे से रोशनी में ले आए, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने एक किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो सारी इंसानियत को अंधेरे से रोशनी में ले आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 में, ये एक पैगाम है सारी इंसानियत के लिए और ख़बरदार कर रहा है कि खुदा अल्लाह एक है और समझदारों के लिए ये हिदायत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया था फुरकान के लिए।
اور ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان یا صرف عربوں کو نہیں لیکن ساری انسانیت کو۔ یہ قرآن مجید انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت کی راہ دکھانے والا بھیجا، ہم نے ایک خبردار کرنے والا بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے مشکات المصابیح میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے تھے اور ان کا سارا پیغام مکمل طور پہ ایک محدود وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکے اور برائی سے روکے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے لیکن ساری انسانیت کے لیے۔ لیکن آج ہم جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، انٹرنیشنل میگزینز ہو، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو یا انٹرنیشنل ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے مسئلہ ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا اس پیغام کو پھیلا رہی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، اسلام انسانیت کے لیے مسئلہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ میڈیا میں، اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک آرٹیکل جو ٹائم میگزین میں چھپا تھا 16 اپریل کو سن 1979 میں 16 اپریل 1979 ان ٹائم میگزین، اور اس میں لکھا تھا کہ 150 سال میں سن 1800 سے سن 1950 کے درمیان ان 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے۔ 60,000 سے زیادہ اسلام کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہر روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی گئی ہے ان 150 سال میں، اور اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور خصوصاً 11 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ ہر روز کئی کتابیں لکھی جا رہی ہے اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اکثر یہ میڈیا
they pick up the black sheep of the community. جو لوگ نام کے مسلمان ہیں اپنے زندگی میں اسلام پر عمل نہیں کرتے, ان لوگوں کو میڈیا ہائی لائٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ عام مسلمان ہیں. اکثر مسلمان اس طریقے کے ہوتے ہیں. They pick up the black sheep of the community and portray them like exemplary Muslim. اور ہر مذہب میں کئی لوگ ہیں, اور اسلام میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے. میڈیا ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اکثر مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اگر ایک نئی گاڑی مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ مرسیڈیز 500 SEL, ایک نئی ماڈل مرسیڈیز کی لانچ ہوتی ہے, اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی اچھی ہے, اور اس گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایسے شخص کو بٹھاتے ہیں جو گاڑی چلانا جانتا ہی نہیں, ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں. وہ شخص گاڑی کو چلاتے سمے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے, گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے, مرسیڈیز گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ بٹ نیچرل آپ ڈرائیور کو قصوروار ٹھہرائیں گے, ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گاڑی کتنی اچھی ہے, آپ کو اس کے اسپیسیفکیشنز, اس گاڑی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے. اس کا پک اپ کیا ہے, اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے, اس کے گیئرز کتنے ہیں, اس کی سپیڈ کتنی ہے, اس کے سیفٹی میزرز کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے, آپ اسلام کے کتابوں کی تحقیق کیجیے. اور اسلام کی بنیادی کتاب ہے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کو پڑھیے, پھر آپ کو پتہ لگے گا اسلام کیسا مذہب ہے. اگر آپ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ایکسپیرینس ایکسپرٹ ڈرائیور کو گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے. اگر آپ کو ایک اچھے مسلمان کو دیکھنا ہے, جو سب سے بہترین ایگزامپل, سب سے بہترین مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک طریقہ ہے میڈیا کو اسلام کو بدنام کرنے کا. دوسرا طریقہ جو میڈیا استعمال کرتی ہے وہ ہے قرآن مجید کی کئی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے اور اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتی ہے, پس منظر کے خلاف کوٹ کرتی ہے. قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتی ہے اور کوٹ کرتی ہے, لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے. اور سب سے عام آیت جو میڈیا کوٹ کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. اور اکثر اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے والے, اسلام کے کرٹک اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. اور اس دیش میں, جو ہندوستان میں اسلام کے خلاف جو لکھنے والا ایک شخص ہے اس کا نام ہے ارون شوری. آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے ورلڈ آف فتواز میں, وہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. قرآن مجید میں لکھا ہے, وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ گے, بریکٹس نان مسلم انٹو بریکٹس ہندو, آپ ان کا قتل کرو. اور جب قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کو پڑھتے ہیں, اس میں بے شک لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پاؤ ان کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے, کانٹیکسٹ جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے.
آیت نمبر 1 2 3 4 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح تھی، امن تھا، سمجھوتا تھا مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اور یہ صلح ایک طرفہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 5 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ اگر آپ 4 مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو اعلان جنگ، کیونکہ ان مشرکینوں نے صلح کو توڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ ان کا قتل کرو۔ یہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ آپ ڈر جاؤ، آپ بھاگ جاؤ، جب بھی آپ دشمن کو دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاؤ۔ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو ہمت افزائی کے لیے یہی کہیں گا کہ جب بھی آپ دشمن کو جنگ کے میدان میں دیکھیں گے ڈریے مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو۔ اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے تو آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کرو، آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کیجیے۔ تو یہ جنگ کے میدان میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب دشمن آپ کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کیجیے۔ مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویتنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو۔ اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آج کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا۔ یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں، اور ہم دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو۔ یہ جنگ کے میدان میں ہے، جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت، ان کا قتل کیجیے۔ اور ارون شوری اپنی کتاب میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سے جم کرتا ہے آیت نمبر 7 پر۔ کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا حل ہے، ارون شوری کے بیماری کا حل ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر مشرک آپ سے صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو صرف انہیں چھوڑ مت دیجیے، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ لے جا کر چھوڑیے۔ آج کے تاریخ میں سب سے رحم دل سپہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے اگر دشمن امن چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے صرف چھوڑیے مت، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑیے۔ اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں کافروں کا قتل کرو، اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ امن اور بہتر ہے، صلح اور بہتر ہے، پیس از بیٹر۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جو میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ تیسرا طریقہ
मीडिया इस्लाम के बारे में ऐसी चीज़ें बयान करती है जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। These things are alien to Islam। और कई बार मीडिया ये कहती है कि इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है, और कई बार मीडिया इस्लाम के तालीमात को ऐसे तरीके से पेश करती है, ये तालीमात इस्लाम में मौजूद है लेकिन इस तरीके से पेश करती है जैसे ये इंसानियत के लिए एक मसला है, ये इंसानियत के लिए ज़हमत है। और अगर हम इन तालीमात को समझेंगे तो हमें पता लगता है कि ये तालीमात हालांकि रहमत है, ज़हमत नहीं। ये मसला नहीं है, इंसानियत के मसाइल का हल है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस बाबा के बातें तो आप लोगों ने सुन ली। इन्होंने कहा कि मेरे पास 2 तरह की शक्ति है और इस शक्ति को जब भी मैं यूज़ करता हूँ उससे पहले मैं अपना ज़बान काटता हूँ और अपने जिस्म को जंजीरों से मारता हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब बात है कि ये कहते हैं कि मेरे साथ भगवान है और भगवान इस पे जुल्म कर रहा है। बहुत ही अजीब बात है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। और डॉक्टर जाकिर नायक का बेहतरीन सा बयान भी आप लोगों ने सुने। इन्होंने कहा ये डोंग ड्रामा है। और दोस्तों, ये बाबा भी एक्सपोज हो चुके हैं, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं लग रहा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बयान किया उसके बारे में अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।